يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جو حج انجام دے رہے ہیں اس حج سے کیا اجتماعی سیاسی درس ہمیں ملتا ہے، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پورا سورہ حج اس کی اہمیت کی غمازی کرتا ہے۔ دوسرا سورہ توبہ ہے کہ جس کی تیسری آیت میں اس حج کے بارے میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اور اللہ کی جانب سے اعلان ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بتحقیق یقیناً اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں۔ یہیں پہ ہمیں حج کا فلسفہ معلوم ہوتا ہے کہ حج ایک سیاسی عبادی عمل ہے، فقط ایک تنہائی کا عمل نہیں ہے بلکہ ایک منشور سیاسی ہے تمام ملت اسلامیہ کے لیے، تمام اسلامی ممالک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور مسلمان حکمرانوں کے لیے حج ایک سیاسی منشور کا نام ہے کہ اب اگر حج کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں تو ایسے میں اللہ کی طرف سے، جیسا کہ سورہ توبہ کی 10 آیتیں خدا متعال کی طرف سے یہی تھا کہ حج کے دن نازل ہوئی اور سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان 10 آیتوں کو مینا میں جا کر یہ اعلان کر دے۔ اب واقعی کی طرف میں نہیں جاتا چونکہ یہ مجالس میں بہت شد و مت کے ساتھ اور اس میں ظریف اور لطیف نکات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن فقط یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حج فقط چند مناسک کے انجام دینے کا نام نہیں ہے، یعنی بے روح طریقے سے انجام دینے کا نام حج نہیں ہے، بلکہ حقیقی اور واقعی حج وہ ہے جہاں پر مشرکین سے بیزاری کا اعلان بھی ہو، مشرکین سے نفرت کا بھی اعلان ہو۔ خدا فرما رہا ہے اذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اذان یعنی خدا کی طرف سے ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، مشرکین کو خطاب ہے، اگر تم نے توبہ کر لیا، پلٹ آئے خدا کی طرف، توبہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو تم خدا کو عاجز نہیں بنا سکتے، خدا کو ناتوان نہیں بنا سکتے، غیر معجز اللہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور بشارت دو جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ تو اس آیہ مجیدہ میں جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب علیم کی بشارت دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں وہ تو ہے ہی شامل نا، جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، وہ تو عذاب علیم کے ہیں مستحق، اور پھر ایسی صورت میں وہ لوگ جو کافروں کے ساتھ، جو مشرکوں کے ساتھ، جو اسلام دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں اور اندرونی طور پر ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کو خدا کی طرف سے کوئی امن ہے، ان کو خدا کی طرف سے کوئی نیک بشارت ہے، ان کی طرف سے کسی کامیابی کی بشارت ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو کافروں کے لیے سزا ہے وہی کافروں کے ساتھ دینے والے کی بھی سزا ہے، جو مشرکوں کے لیے سزا ہے وہی
مشرکوں کے ساتھ دینے والے کی بھی سزا ہے۔ خداوند متعال کی سنت میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا مشرکین کے ساتھ دینے والے کو، کافروں کے ساتھ دینے والے کو، اسلام دشمن کے ساتھ دینے والے کو خدا معاف کرے نا، جو بلکہ بدتر سزا ان کے لیے ہے جو کافروں کو موقع فراہم کرتے ہیں، جو کافروں کے لیے ظلم کے لیے، جو ظالموں کے لیے، سامراج کے لیے ظلم کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ دردناک عذاب کی خبر ہے اس آیے مجیدہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو۔ پھر اور اسی طرح سے حج ابراہیم خلیل الرحمن کی سنت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی بت پرستوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں گزر گئی ہے، بتوں کو توڑا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر 8 ہجری کو آ کر کے جب فتح مکہ فرمایا تو اس خانہ کعبہ کو پاک کیا، بتوں کو یعنی ختم کر کے، بتوں کو توڑ کر۔ تو ایسے میں یہ حج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، کعبہ اور کعبہ کے ارد گرد کسی بھی لحاظ سے سامراج کا، غیر مشرکین کا اور جو نا اسلام دشمن کا کسی بھی لحاظ سے کوئی حیلہ، کوئی بہانہ، کوئی مرکز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے، مسلمانوں کے اجتماعی فیصلے اور منصوبے کرنے کا مرکز ہے۔ اور یہ حج ایک عظیم بین الاسلامی یا بین الاقوامی، مسلمانوں کی بین الاقوامی ایک کانفرنس اور اجتماع کا نام ہے۔ یہاں پر مسلمان جمع ہوتے ہیں اپنے مصالح اسلامی کو، مسلمانوں کے مصالح کو آپس میں بحث کر کے، ڈسکس کر کے اس کے بارے میں راہ حل نکالنے کا ایک سیاسی فلسفے کا نام ہے، سیاسی منشور کا نام ہے حج۔ کہ حج پر جمع ہونے کے بعد مشکلات، مسلمان ملتوں کی، مسلمان ملت کے مسلمانوں کی مشکلات کیا ہیں، ان کو جو ہے زیر غور لایا جائے اور ان کے بارے میں سوچا جائے، کیوں مسلمان اتنے ساری تعداد میں اور اتنے سارے ممالک مسلمانوں کے ہونے کے باوجود کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، مسائل ان کے پاس، آبادی ان کے پاس، توانائی ان کے پاس، بہترین ذہن مسلمانوں کا، لیکن کیوں سامراج کا غلام ہوتا جا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علل کیا ہیں، کون سبب بن رہا ہے، اس سوچ و بچار اور اس کے بارے میں سوچنے، منصوبہ بندی کرنے، بیدار ہونے کے کا نام ہے حج۔ اور اس لحاظ سے آپ جتنے بھی ہمارے مسلمان جو نا لیڈرز کو دیکھیں، جو بیدار لیڈر تھے، جو بیدار دانشور تھے، جو بیدار علماء تھے، جو بیدار فقہاء ہیں، جو سیاسی حالات پر نظر رکھتے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ حج ابراہیمی محمدی ہے۔ 2 نام دیے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، حج ابراہیمی محمدی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں بھی ظلم و ستم، بت پرستی کے، کفر و شرک کے خلاف قیام ہے، اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت طیبہ میں اور آپ کی سنت میں ظلم و ستم اور کفر و شرک کے خلاف قیام کا درس اس میں ملتا ہے۔ تو جو حج انجام دیتا ہے اور جو حج کے امکانات فراہم کرتا ہے، اس کو یہ حج یہ درس دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے کہ ابھی چند یعنی ملین وہاں پر جمع ہوئے حج انجام دینے کے لیے، لیکن ہر ملک اس طرف متوجہ ہے، جو حج پہ نہیں گیا وہ بھی حج کیا، جو نا سرزمین مکہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو ایسے میں وہاں سے جو بھی اسلام کے مفاد میں، اسلام کی مضبوطی کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کے استحکام کے لیے، مسلمانوں کی تقویت کے لیے جو ایک مضبوط فیصلہ کیا جائے گا، وہ ہر ملک میں جائے گا اور ہر مسلمان یہ پیغام دے کر جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو نا حج ایک سیاسی عبادت کا نام ہے، فقط بے روح دوڑنے کا نام نہیں ہے، بے روح طریقے سے عرفات میں مشعر میں جا کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بیٹھیں گے وہاں پر اللہم لبیک کہنے کے ساتھ ساتھ خداوند متعال نے جو پیغام دیا ہے، خداوند متعال نے جو حکم دیا ہے، اس کو انجام دینے کا نام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے فرزند حسن و حسین، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست بن جاؤ۔ یہ پیغام حج سے ملتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔